يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ الانعام کا چھٹا رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے پہلے یہ پیغام کہ ہم قرآن کو اگر سمجھیں گے ہی نہیں کہ یہ آیت کیوں اور کس وجہ سے نازل ہوئی تو آپ مجھے بتائیں تو ہمیں اس قرآن کی چاشنی کیسے محسوس ہوگی۔ اگر ہمیں آیتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم طوطے کی طرح پڑھتے جاتے ہیں تو طوطے کو کیا پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس کو جاننا پڑے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کے اندر کیا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اس کے ساتھ، بِهِ کا مطلب اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، انذر کا مطلب ڈرانا، الَّذِينَ ان لوگوں کو ڈراؤ، یخافون جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا کہ ان کو جمع کیا جائے گا، الی ربہم ان کے رب کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور نہیں ہے، لیسا کا مطلب نہیں، نیگیٹو، نو، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ، ولی بھی نہیں ہے اور کوئی شفیع شفاعت کرنے والا بھی نہیں۔ تو ہم جو کہتے رہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص، وہ فلاں میرا پیر قبر میں آ جائے گا اور مجھے بچا لے گا اور میری شفاعت کروا دے گا اور مجھے اب عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ وہ خود بندہ عمل کرتا ہے نہ اس کا پیر عمل کرتا ہے۔ ہاں، وہ پیر جو کہ آپ کو ہدایت کے اوپر لے کر چلتے ہیں، جو کہ آپ کو ہدایت کا رستہ بتاتے ہیں، ان کی پیروی برحق ہے اگر ان کے اندر کوئی دنیاوی مفاد پیش نظر نہیں ہے تو۔ لیکن وہ لوگ جن کو نہ تو خود نماز کا مطلب بھی پتا ہے اور نہ وہ دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں، ان کی پیروی ہمیں کیا دے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کھل کر بتا دیا، چاہے کوئی بھی ہو، نیک ہو بد ہو، اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں، اور اس دن کوئی دوست نہیں ما سوائے اس کے وہ عمل، یعنی لعلہم تاکہ تم یتقون تم ڈرو، یعنی تمہیں ڈرنا ہے، تمہیں عمل کرنے ہیں، تمہیں اس کے اوپر پورا اترنا ہے جو نصاب تمہیں دیا گیا۔ یہ جو اگلی آیتیں ہیں دوستو، یہ اصل میں جناب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب، بلال اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازل ہوئیں۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مسکین تھے اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے انہیں مسلمان کیا۔ تو اتنے میں مکہ کے سردار وہاں پر آ پہنچے اور آتے ہی انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہوا ہے، جن کے تن کے اوپر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ یعنی اس طرح کی باتیں، دل جلانے والی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ کیا اب ہم اسلام لا کے ان کے برابر بیٹھا کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور پھر دیکھیں یہ آیات اترتی ہیں ان بندوں کے لیے۔ تو دوستو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں یہ آیتیں کیوں اتری، کس کے لیے اتری، کس وجہ سے اتری، تو بتاؤ کیا مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے کا۔ اب ذرا سنیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ ہرگز دور نہ کریں ان لوگوں کو، یدعونا جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام کے وقت، یریدونا وہ کیا چاہتے ہیں، وہ تو کچھ اور چاہتے ہی نہیں، وجہ بس اس کا چہرہ مراد رضا، صرف اللہ کی رضا ہی چاہتے ہیں اور تو وہ کچھ چاہتے ہی نہیں اس دنیا میں۔ ما علیک من حسابہم، نہ تو ان کا حساب آپ کے اوپر ہے، من شیئن کسی بھی چیز کا، وما من حسابک اور نہ ہی آپ کا حساب، علیہم ان کے اوپر ہے، من شیء ذرا سے بھی کسی چیز کا۔ ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک نے اپنی ڈیوٹیوں کا حساب دینا ہے۔ فتطردہم اگر تم انہیں پرے ہٹاتے ہو، آپ ذرا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، لیکن ان جنرل حضور تو کبھی بھی ان کو پرے نہیں ہٹاتے تھے، لیکن ان جنرل بات ہو رہی ہے کہ جن کو ہم ناقص العقل سمجھتے ہیں، ناقص اللباس سمجھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کون لوگ ہیں۔ تو پھر کیا ہو جائیں گے آپ؟ فتکون من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔
اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بالکل اسی طرح سے فتنہ کا مطلب ہم آزماتے ہیں بعضهم ببعض ایک کو دوسرے کے ساتھ. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا جب وہ آئے پہلے آتے ہی نفرت کا اظہار کر دیا. لیقولو جو کہتے ہیں اہؤلاء کیا یہی ہیں وہ لوگ من اللہ جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوا علیہم جن کے اوپر من بیننا ہمارے اندر یعنی ہماری قوم کے اندر یہ والے لوگ بیٹھے ہیں یہ مسکین لوگ بیٹھے ہیں جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوا. واہ بھائی واہ. الیس اللہ بعالم بالشاکرین اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں ان کا کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ کون شکر کرنے والا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ جب آپ کے پاس آتے ہیں ایمان والے لوگ بِآیاتِنَا جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں کے اوپر فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تو آپ کہا کریں تمہارے اوپر سلامتی ہو. کتب ربکم اللہ نے فرض کر لیا ہے اپنے اوپر علی نفسہ ہی اپنے نفس کے اوپر رحمہ تمہارے لیے رحمت انہ من عمل منکم اور جو کوئی بھی تم میں سے سوءا بجہالۃ کوئی نادانی سے اگر کوئی برائی کر بیٹھتا ہے یعنی جانتے بوجھتے تو مومن لوگ جو آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ وہ تو کریں گے ہی نہیں لیکن اگر کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھتا ہے یا غلط کام کر بیٹھتا ہے ثم تاب پھر وہ توبہ کرتا ہے من بعد ہی اس کے بعد وہ اصلح اور سیدھے رستے کے اوپر آ جاتا ہے فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم تو اللہ تعالیٰ بہت غفور ہیں بہت رحیم ہیں. وَكَذَلِكَ بالکل اسی طرح سے نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم تفصیل بتاتے ہیں آیتوں کی نشانیوں کی. کیوں؟ وَلِتَسْتَبِينَ تاکہ وہ ظاہر کر دیں سبیل المجرمین ان کے رستے کو مجرموں کے رستے کو. یہ قرآن یہ فرق کرنے والا ہے اس کا نام الفرقان بھی ہے. کن کے اندر فرق کرنے والا ہے دوستو؟ برائیوں کے اندر اور اچھائیوں کے اندر. بس اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي